السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان نے اپنے جن سیاسی مخالفین کا جینا حرام کر رکھا تھا، اس وقت ان کے ترلے منتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جیل، موت کا خوف اور مفلسی ان کو سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم گفتگو کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی ایک افسوسناک خبر سے جو گزشتہ شب سننے کو آئی۔ معروف عالم دین مولانا طارق جمیل جو اس وقت کینیڈا میں تھے، رات تک تو کینیڈا میں تھے، ہو سکتا ہے اب تو یقیناً وہاں سے آ چکے ہوں گے یا آ رہے ہوں گے، تیاری میں ہوں گے۔ ان کے جو ایک صاحبزادے تھے یہاں پاکستان میں تلمبہ، جو ان کا آبائی علاقہ ہے، تحصیل میاں جنو، ضلع خانے وال، وہاں پر ان کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا کہ ان کے سینے میں گولی لگی ہوئی تھی، اور اسی کوششوں کے باوجود ڈاکٹر ان کی جان نہ بچا سکے اور وہ دم توڑ گئے۔ شروع میں کچھ ایسی خبریں آئی تھیں کہ شاید کوئی فائرنگ ہوئی ہے ان کے اوپر، لیکن بعد میں جب صورتحال کلیئر ہوئی تو پتہ چلا کہ جی انہوں نے مبینہ طور پہ اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے سینے میں۔ اب یہ مبینہ طور پہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈی ایس پی میاں چنو ہیں ان کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے، اور مولانا طارق جمیل کی طرف سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی تصدیق بھی کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا کل رات کو اس میں بھی انہوں نے اس کے لیے لفظ حادثہ استعمال کیا ہے، انہوں نے بیٹے کا قتل وغیرہ استعمال نہیں کیا، جس سے ہم یہ امکان ظاہر بڑھ جاتا ہے کہ یہ شاید خودکشی کا معاملہ ہے۔ بہرحال جی افسوسناک واقعہ ہے، کسی بھی شخص کا جوان بیٹا اگر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور دنیا میں نہ رہے تو یقیناً تکلیف سے بات ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب اپنی خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے تو پھر ہم ان خبروں کا ذکر کریں نا جو ہم اپنے نیوز ٹو یو کے ناظرین کو بہت پہلے دے دیتے ہیں، اور جو بڑے بڑے نام ہیں وہ پھر بعد میں دیتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج بی بی سی نے گزشتہ روز ایک سٹوری کی، اور اس سٹوری میں یہ لکھا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایسی جگہ پہ رکھا گیا ہے سینٹرل جیل اڈیالہ میں، جہاں وہ جو پھانسی گھاٹ ہے ان کے کمرے سے نظر آتا ہے کھڑکی سے۔ تو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں جو ریگولر یہ پروگرام دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان کو شفٹ کیا گیا تھا اڈیالہ جیل اٹک سے، تو اس وقت بڑے بڑے نامور جو صحافی ہیں انہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ جی وہ کمرے پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور شاہ محمود قریشی کا بڑا کمرہ ہے اور اس سے چھوٹا پرویز لائی کا اور اس سے چھوٹا عمران خان کا ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، جو شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز لائی ہیں وہ سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی بیرکس میں وہ اور سائڈ پہ ہے، جبکہ عمران خان جو ہے وہ جیل کے اندر خاصا اندر جا کے جو پھانسی گھاٹ کے قریب ڈیتھ سیل ہے وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ تو بی بی سی نے آج ہماری اس خبر کی تصدیق کی ہے اور یہ بتایا اس میں کہ جی یہ وہ وہیں پر ہیں جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے۔ پھر ایک خبر جو ہم نے 3 روز پہلے دی کہ جو کچھ سیاسی بنت ہو رہی ہے الیکشن کے بعد کے حوالے سے، اس میں اس چیز کا امکان موجود ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر مملکت کا عہدہ مل سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کو جہاز بھیج کر بھی بلوایا گیا تھا دبئی سے۔ اور گزشتہ شب جو ہے وہ محمد مالک جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ جیو ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہی بات کر رہے تھے کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر ہوں گے۔ تو جیو نیوز نے جو وہاں پہ بطور مہمان شریک تھے محمد مالک صاحب، انہوں نے جو خبر بتائی آصف علی زرداری صاحب کے صدر کے حوالے سے، تو وہ نیوز ٹو یو کے ناظرین کو ہم 3-4 روز پہلے دے چکے تھے، اور جو بی بی سی نے خبر دی ان کے پھانسی گھاٹ کی لوکیشن اور ان کے جو ڈیتھ سیل ہے اس کی لوکیشن پھانسی گھاٹ کے قریب، وہ ہم نے آپ کو 1 مہینہ پہلے دی تھی۔ تو اب آتے ہیں جناب اپنی اگلی خبروں کی طرف کہ موت کا خوف عمران صاحب کے سر پہ سوار لگتا ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے جیل کے اندر سے وہ خبریں اچھی نہیں ہیں، وہ پریشان ہیں، ٹینس ہوتے ہیں، بندہ جیل میں جاتا ہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے۔ اور عمران خان جیسا بندہ جو ساری عمر ایک سیلیبریٹی رہا ہو، لوگوں کا رش دیکھتا رہا ہو، وہ جب تنہائی میں چلا جاتا ہے تو پھر تکلیف میں تو ہوتا ہے، وہ پھر جب وہ کھڑکی بھی کھولے تو سامنے وہ ہے وہ پھانسی گھاٹ نظر آتا ہو، اور جو کیسز آپ کے خلاف چل رہے ہوں اس میں بھی ایسی گنجائش موجود ہو کہ اس میں میجر پلینٹی دی جا سکتی ہے اور وہ پھانسی تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو، لیکن بہرحال یہ ایک قانون میں لکھی ہوئی چیز ہے تو یہ ایک فیکٹ تو ہے۔ اب یہ تو عدالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ جو مقدمہ کو سننے کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب بندہ ہوتا ہے نا اقتدار میں تو اس وقت بندہ دوسرے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کو لایا جا رہا تھا کندھوں پہ اٹھا کر اور وزارت عظمیٰ پر بٹھایا جا رہا تھا، اور وہ اقتدار میں آئے تھے، اور تکبر اور رونت ان کی ایک ایک بات سے ٹپکتی تھی، ابھی چند روز پہلے تک ٹپکتی تھی، ابھی سنا تھوڑے سے وہ لائن میں ہیں۔
تو اس وقت کچھ لوگوں کے میں آپ کو مطلب مثالیں دینا چاہوں گا، مثلاً خواجہ سعد رفیق، مثلاً مرحوم سینیٹر مشاہد اللہ، یہ اس وقت اسمبلی کے اندر کہتے تھے، میڈیا ٹاک میں کہتے تھے کہ بھائی صاحب اس طرح نہ کریں، کل آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا، کل آپ روئیں گے، آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ باتیں ان کے سیاسی مخالفین ان کو بتاتے رہے. ایویں نہیں کہتے کہ جو عقل مند دشمن ہوتا ہے وہ نادان دوست سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ صورتحال عمران خان صاحب کی تھی، لیکن عمران خان صاحب تو چور، ڈاکو، ڈیزل، بوٹ پالش اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے. جو ہمارے فوجی افسران کے بارے میں جو کہتے رہے وہ اپنی جگہ پہ ہم ذرا سیاسی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن آج یہ وقت ہے کہ جب عمران خان صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پلے کچھ نہیں رہا. آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں، کون سا سیاسی لیڈر ان سے ملنے کے لیے گیا ہے؟ ان کی اپنی پارٹی کی صحیح، چھوٹے لیول کے صحیح، چلیں بڑے لیول کے تو بھاگ گئے ہوئے ہیں یا چھوڑ گئے ہوئے ہیں، لیکن کون ان سے ملنے گیا؟ کوئی ان سے نہیں ملنے گیا. کون ان سے ملنے جاتا؟ یا گھر کے لوگ جاتے ہیں یا وکیل جاتے ہیں، تیسرا بندہ ان سے ملنے کوئی نہیں جاتا جیل کے اندر. تو یہ ایک ہوتی ہے، عبرت ہوتی ہے انسان کیسی باتیں کرتا ہے. خیر، خبر یہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی. سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی مبینہ ایما پر، کیونکہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کوئی کچھ نہیں کرتا. جو بھی پاکستان تحریک انصاف یا ان کے جو لوگ موو کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں، اس کے پیچھے عمران خان کی مرضی شامل ہوتی ہے. ہم آپ کو پہلے بھی یہ خبر دے چکے ہیں کہ بشرا بی بی نے بڑی کوششیں کی کہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو جائے، اور نواز شریف صاحب نے اپنے سیکرٹری کے ذریعہ یہ جواب بھجوا دیا کہ جی اگر آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ درپیش ہے تو میرے سیکرٹری سے مل لیں، تو اگر آپ نے کوئی سیاسی یا قانونی بات کرنی ہے تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہوں. یہ نواز شریف صاحب کی پالیسی ہے کہ جی وہ عمران خان کے معاملات میں وہ نہیں پڑیں گے. یہی کوشش انہوں نے مریم نواز سے ملاقات کرنے کے لیے کی. اب یہ دیکھیے نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں عمران خان صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کیا. ایون فیلڈ میں باہر مطلب ڈیلی ویجز پہ بندے رکھ کے ان کو گالیاں نکلوائی تھی. مطلب جب سے نواز شریف صاحب وہاں پر تھے، وہ بندے تھے، وہ اب ادھر کلیکھیاں بیچ رہے ہیں انگلینڈ میں. جب وہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو $50 سنا تھا کہ ان کو 50 پاؤنڈ ملتے ہیں روزانہ نواز شریف کو گالیاں دینے کے. تو عمران خان صاحب پلے سے پیسے دے کے ان کو گالیاں نکلواتے رہے لندن تک. پھر اب مسجد نبوی کی والا جو واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور کلثوم نواز کے اسپتال میں گھس کے جناب مذاق اڑانے والے واقعات وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. سب کچھ سامنے ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی مطلب اس کے لیے بھی خاصی مطلب مستقل مزاجی تو شاید لفظ یہاں پہ مناسب نہیں، ڈٹائی کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اسی مخالف کے پاس اپنی بیوی کو بھیج دیتے ہیں کہ جناب مہربانی کریں ہم سے بات کر لیں. تو نہیں بات بنی. اسی طرح نواز شریف صاحب سے ملاقات کی اب کوششیں جو کر رہے ہیں وہ آصف علی جو صدر مملکت ہے عارف علوی صاحب وہ کر رہے ہیں. ہم نے آپ کو کل پرسوں بھی بتایا تھا. اور عارف علوی صاحب کو ابھی تک جواب نہیں ملا، لیکن ان کو آپ یہ سمجھ رہے کہ جواب ہی ہو گیا، کیونکہ اگر انہوں نے ملنا ہوتا نواز شریف صاحب نے تو وہ مری میں تھے اور عارف علوی صاحب اسلام آباد میں تھے، تو وہ کہتے آ جاؤ بھائی مل لیتے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو بھی ملاقات ہونی ہے. لیکن نواز شریف صاحب نے ان سے نہیں ملنا عارف علوی صاحب سے. اچھا، اسی طرح ہم آپ کو پہلے بھی خبر دے چکے ہیں کہ بشرا بی بی جب عمران خان کے خلاف تحریک دم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بشرا بی بی نے رابطہ کیا تھا آصف علی زرداری صاحب سے کہ جی کچھ مہربانی کریں. تو زرداری صاحب نے انکار کر دیا تھا. پھر ایک آڈیو آ گئی تھی جسے ملک ریاض صاحب بات کر رہے تھے آصف زرداری صاحب سے کہ جی وہ خان بار بار کہہ رہا ہے کہ بات کرو زرداری سے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں اب تو بہت لیٹ ہو گیا ہے. اسی طرح جناب اب پھر خبریں آ رہی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کو اپروچ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس ساری سچویشن سے نکلا جائے. پھر مولانا فضل الرحمان نے تو پلے ککھ نہیں چھوڑا. وہی مولانا فضل الرحمان، عمران خان کا جلسہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس جلسے میں کوئی 50-100 دفعہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل خود نہ کہہ لیں اور اپنے ورکر سے نہ کہلوا لیں. آپ کے سامنے کی ساری صورتحال ہے. اچھا، اس کے باوجود عمران خان کو برے الفاظ سے نہ کبھی مولانا فضل الرحمان نے یاد کیا، نہ ان کے نام رکھے، نہ آصف زرداری نے یاد کیا، نہ نواز شریف نے یاد کیا. لیکن عمران خان تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اس ملک کے اندر جو اس قسم کی سیاست تھی وہ تو انٹروڈیوس ہی انہوں نے آ کے کروائی. تو یہ صورتحال ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان سے ملے جا کے اسد قیصر اور علی محمد خان وغیرہ، اور پھر بعد میں جب کہا جی ہم تو دعا کے لیے گئے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کا پردہ نہیں رکھا. ان کا جی آئے تھے میرے پاس، کیا تھے عمران کی مدد کرو، میں نے انکار کر دیا. اور پھر گزشتہ روز جو انہوں نے ایک تقریر کی ایک جلسے کے دوران جو فلسطین کے لیے تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تمہارے یہودی کے ایجنٹ یعنی کہ عمران خان کی بات کرتے کہ اس کو شکست دے دی، اب ہم تمہیں بھی شکست دیں گے، اسرائیل کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا. تو یہ سچویشن ہے کہ بڑا سمجھاتے تھے خان صاحب کو، ان کی سیاسی مخالفین سمجھاتے تھے. اپنی پارٹی کے اندر تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ عمران خان کو کوئی سمجھانے کی کوشش کرے. ہو سکتا ہے 2-4 لوگ معقول لوگ بات کرنا چاہتے ہوں اس حوالے سے، لیکن خان صاحب کسی کی کہاں سنتے ہیں. تو آج یہ سچویشن ہے کہ جیل کے اندر عمران خان صاحب پڑے ہوئے ہیں.
تو وہ ترلے کرتے پھر رہے ہیں، کبھی اپنی بیوی کو بھجواتے ہیں، کبھی پارٹی کے لیڈر کو بھجواتے ہیں، کبھی عارف علوی کو دعا ڈالتے ہیں، کبھی نواز شریف کے پاس، کبھی زرداری کے پاس، کبھی مولانا کے پاس، لیکن بات بن نہیں رہی۔ بات بن کیوں نہیں رہی؟ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرے ہیں جو دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں۔ کسی نے نہیں کہا تھا، نہ عمران خان کے خلاف سازش کی تھی، نہ کسی نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کو جب طریقہ عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹا دی جائے وزیر اعظم سے تو آپ اپوزیشن لیڈر نہ بنتے نہ بیٹھتے اسمبلی کے اندر۔ کسی نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے کے نہ نکلیں۔ کسی نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ پنجاب اور کے پی کی حکومتیں توڑیں۔ سب کہتے رہے، جنرل باجوہ کہتے رہے، اپنی پارٹی کے لوگ کہتے رہے، مخالفین کہتے رہے کہ یار نہ کرو اس طرح، سسٹم کو چلنے دو۔ خان صاحب تو اس وقت وہ کہتے ہیں نا تتے توے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی میں تو سسٹم کو نہیں چلنے دوں گا، اور پھر وہ دیکھ رہے تھے کہ سسٹم انہیں کس طرح سپورٹ کرا ہے۔ مطلب 400 600 پولیس اہلکار ان کے ساتھ ڈیوٹیاں کرتے، سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال ہوتے حکومت سے نکل جانے کے باوجود، اور ملک کے وسائل وہ استعمال کرتے اپنی سیاست کے لیے، سارا کچھ کرتے۔ اور ایون تو جو تعلیمی ادارے جا کے یونیورسٹیوں میں جا کے وہ طالب علموں کے دماغ خراب کرتے کہ جی یہ سیاسی مخالفین سارے چھوڑ رکھوں ہیں، صرف ایک میں آج ہی ہوں۔ تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کو اب جو کیسز ہیں جو ان کے اپنے، اب سائفر والا کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کام کریں، کسی نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ان کی سیاسی مخالف نے کہ 9 مئی والا کام کریں، لیکن وہ یہ کر بیٹھے ہیں۔ اب جیل کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ان میں مجھے اب یہ سزائیں ہو سکتی ہیں۔ وکیل جاتے ہیں آپس میں، جب ان کو ملتے ہوں گے تو ان کو بتاتے تو ہے نا کہ جناب یہ یہاں پہ میجر آپ کو پلینٹیز ہو سکتی ہیں، یہ آپ کا کیس مضبوط ہے، یہ آپ کا کمزور ہے۔ اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات موجود ہیں وہ سب کے سب اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں۔ کسی ایک کیس میں بھی ان کی پتلی گلی سے نکلنے کی یا شک کا فائدہ لینے کا بظاہر امکان دکھائی نہیں دیتا۔ فائنل تو خیر عدالتیں اپنا فیصلہ دیں گی تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ ذرا اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں، مفلسی جو میں نے بات کی، مفلسی کا کیا معاملہ ہے؟ ارے کل کی بات ہے، لوگ کروڑوں روپے لے کر عمران خان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ وہ جا رہے تھے کہ یار یہ ہم سے قبول کر لیں پیسے، جب یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے زمان پارک میں اور پنجاب اسمبلی کے ٹکٹیں مبینہ طور پہ فروخت کر رہے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے اربوں روپے لوگوں سے لیے امیدواروں سے کہ جی ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے، اور بعد میں عمران خان صاحب خود تو جیل آ بیٹھے تو وہ پیسے کس نے واپس کیے؟ کسی نے واپس نہیں کیے۔ کون جا کے مانگ سکتا ہے عمران خان سے؟ لیکن حیرت کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ سارا پیسہ ہونے کے باوجود آپ جب عدالت میں جا کے درخواست دیتے تھے کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ کی پارٹی چندہ مانگنی شروع کر دی، جی خان صاحب کے لیے پیسے دیں، خان صاحب کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، تو بندہ کہتا ہے یار وہ پیسے کدھر گئے؟ وہ اربوں روپے جو ٹکٹوں والے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو اپنے گھڑیاں بڑیاں بیچی، وہ تو آپ نے خود مانا کہ بیچی، میری مرضی ہے جی میں نے بیچی ہیں، وہ کروڑوں روپے کدھر گئے؟ پھر آپ کے جو اور مختلف معاملات پہ حکومت کے دوران جو اسکینڈل جو آپ کے بنے سارے، وہ سارا پیسہ کدھر گیا؟ کہ آج آپ تو چندہ مانگتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی آفیشیل کی اسے ٹویٹر سے ٹویٹ ہوئی ہے کہ جی خان صاحب کے لیے قانونی معاونت کے لیے پیسے چاہیے۔ اب وکیل بیچارے صفائیاں دیتے پھر ہیں کہ جی ہم تو مفت میں لڑ رہے ہیں عمران خان کا کیس، تو یہ خان صاحب پیسے کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر خان صاحب نے عدالت میں درخواست دی جیل کے اندر کہ جی وہ میرے پاس تو گھر چلانے کا خرچہ چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو مجھے وہ کچھ چیک بکس وغیرہ منگوا کے دی جائیں، میں کچھ سائن کروں تو وہ گھر کا خرچہ چلے۔ اب بشرا بی بی مطلب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، دوسری طرف بشرا بی بی ہیں، وہ جب عمران خان کے لیے جو ایفرٹ کر رہی ہیں اس کے لیے وہ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں کمرہ لے کے رہتی رہی ہیں گھر ہونے کے باوجود، تو پیسوں کی کمی تو نہیں ہے، تو پھر خان صاحب ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ خان صاحب نے ساری عمر کی جی مفت بری کی ہے۔ پہلے ان کے گھر کے خرچے جہانگیر ترین چلاتے رہے، پھر علیم خان چلاتے رہے، پھر اور بڑے اے ٹی ایم تھے وہ سارے چلاتے رہے، اور وقت ایسا ظالم ہو گیا کہ وہ آہستہ آہستہ سارے لوگ بھاگ گئے۔ صدارت تنویر الیاس چلاتے رہے، بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں جو لوگ خود کہتے ہیں جی ہم دیتے رہے۔ تو ساری عمر جس بندے نے 1 روپیہ اپنے اوپر نہیں خرچا، سارا پیسہ پتہ نہیں کدھر لے گئے، ساری عمر دوسروں کے خرچے پہ فل عیاشی کی، آج بھی وہ جیل کے اندر سے بھی چندہ ہی مانگ رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو 2-3 آپ کو مثالیں دوں گا، آپ حیران ہوں گے سن کے۔ آپ کو یاد ہے یہ جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو زمان پارک میں، اور ایک انہوں نے مطلب جعلی قسم کی کمپین کی خود عمران خان صاحب نے، اور کہا کہ جی وہ جو پولیس کے نتیجے میں ہمارے اتنے کارکن مر گئے ہیں، پتہ نہیں 8 کے 10، تو ان کے گھروں میں ہم نے پیسے خرچہ دینا، باہر سے اوورسیز پاکستانیوں مجھے پیسے بھیجو، لوگوں نے بھجوا دیے، پتہ چلا بندہ تو کوئی نہیں مرا، نہ کسی کے گھر میں کوئی پیسہ گیا، کون ان سے پوچھ سکتا ہے؟ پھر وہ جب میراتھن چلائی تھی جناب سیلاب کے متاثرین کے لیے، وہ آپ نے کروڑوں روپے وہاں سے منگوائے، وہ کہاں گئے؟ نہ آپ نے کہیں پہ خرچ کیے، نہ ان پیسوں کا کچھ پتہ چلا۔ تو یہی خان صاحب کا مدد طریقہ کار ہے، اور اب پھر جو ہے وہ پی ٹی آئی جو نہیں ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے پیسے مانگتی پھر۔ اچھا پھر پیسوں پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ اب ایسا جب بندہ لیڈر ہو نا، جو وہ مطلب خود اپنی قوم کو چونا لگاتا ہو، عمران خان کا حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ
انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا انہوں نے اپنے فالوور کو پہنچایا. لوٹتے رہے, مسلسل لوٹتے رہے, استعمال کرتے رہے, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے رہے, ان کو سڑکوں پہ دوڑایا, ان کو مروایا, مطلب یعنی کہ لاٹھیاں کھلوائیں, آنسو گیس کھلوائیں, ان سے پیسہ لیا, سارا کچھ کیا, اور سب کچھ گڑم. تھینک لیس ہوتا ہے نا, کوئی بندہ کسی پارٹی پہ کوئی انویسٹ کرتا ہے, یار چلو پارٹی سے آگے سے ریگارڈ ملتا ہے, تو وہ چکر ہی کوئی نہیں تھا. تو اس وقت جو پوزیشن ہے کہ جب لیڈر ایسا تو فالوورز بھی ایسے ہیں. فالوورز کیسے ہیں؟ ادھر میرے عادل راجہ جو ہے نا وہ بگوڑا, وہ باہر سے بیٹھ کے اللہ تھا پیسے اکٹھے کر رہا ہے. ادھر سے جناب کوئی کچھ جعلی قسم کے وکیل جو نہیں, وہ جعلی گروپ بنا کے وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں عمران خان کی قانونی مدد کے نام پہ. وکیل کہہ رہے ہیں جی ہم تو پیسے کو نہیں لے رہے, ہمارے پاس تو ہم تو مفت میں کیس لڑ رہے ہیں. تو یہ مفت میں کیس لڑنے والے کی تعداد بھی کم ہوتی جا رہی. شروع میں یہ 2829 تھے, اب تو سنا کوئی 10 سے کرا گئے بندے. تو یہ ایک عبرت کی بات ہے جی, کہ یہ صورتحال رہی. بات میں موت کے خوف کی جو بات کر رہا تھا, تو جو سزائیں ہیں سائفر ایکٹ میں یا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں یا سائفر والے کیس میں یا 9 مئی والے کیس میں, ان میں سزائیں تو بہت زیادہ مطلب میجر سزائیں موجود ہیں. عمران خان صاحب ڈیتھ سیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے وہ سامنے نظر بھی آتا ہے. یہ ایک نفسیاتی کھیل ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو جب ضیاء صاحب کے دور میں وہ جیل میں تھی, تو انہوں نے بتایا کہ جی میں جس سیل میں تھی جیل کے اندر, 7 والے سیل سے کچھ اس قسم کی آوازیں آتی تھی جیسے کسی خاتون کو ریپ کیا جا رہا ہو. تو یہ ایک نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے تو اتنا ہی بہت ہے نا کہ آپ نے ان کو ایک ایسے سیل میں ڈال دیا جہاں پہ سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں, اور اس کی کھڑکی کھولو تو سامنے پھانسی گھاٹ آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ مطلب وقت کی کھیل ہے, بندے کو بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اور اللہ کرے پاکستان کے حالات بہتر ہوں, اور کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں. کچھ خبریں اچھی آ بھی رہی ہیں, اور کچھ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بھی آئیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.